عمران بھی اپنا جو ویلاگ ہے وہ آپ کے سامنے جو اس کی روٹین ایکٹیویٹیز تھیں اس میں انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتے میں دوبارہ وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شروع کر لے گا انشاءاللہ. اس کی اسٹیمرنگ کا ایشو بس تھوڑا سا رہ گیا ہے, کوئی 85-90% وہ ریکور کر گیا ہے. مزید بھی جب وہ فل ریکوری میں آ جائے گا فلوئنسی میں تو انشاءاللہ وہ روزمرہ کے طرح ہمیشہ اپنی روٹین ریسٹور کرے گا. اللہ کے بعد جو ہے وہ اس نے اپنے والد صاحب کو سب سے پہلے اور پھر والدہ کو اور پھر اس کی بیگم کو سب سے زیادہ مس کیا. عمران بھائی 1 مہینہ یا 40 دن 140 دن رہے ہیں, تو وہ ان کی زبان کا مسئلہ کس وجہ سے آیا کہ ٹارچر ہوا یا وہ کسی سے بولے نہیں 1 مہینہ 140 دن, وہ کس وجہ سے آپ کی تو بات ہوئی ہوگی؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ میں نے اس کو جو میں سب سے اپروپریٹ ورڈز میں آپ کو پٹ کر سکتا ہوں. عمران ہیز بین تھرو سم ویری رف ٹائمز اینڈ سم ویری سوفسٹیکیٹڈ میتھڈز آف انکوائریز اینڈ انویسٹیگیشن. تو اس کے نتیجے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو ہم ان دا لارجر انٹرسٹ آف عمران ہز لائف سیکیورٹی ہز ویل بینگ فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں. جب مناسب وقت آئے گا تو اس کی بات کا جواب دیا جائے گا. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عمران کو جو ہے وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ آف انویسٹیگیشن سے گزرنا پڑا ہے, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ سارے ایشوز ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ اب وہ اپنی ریکوری کی طرف جو ہے وہ آ گیا ہے. اور اب آپ دیکھیں تقریباً 11 ہفتے جو ہیں وہ عمران کو واپس آئے, تقریباً 10.5-11 ہفتے ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ 1-1.5 ہفتے میں وہ مکمل روح و صحت ہو جائے اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھانا شروع کریں. ایک اور بتا دیں, اس میں آپ نے ویلاگ میں بھی کہا عمرے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں عمران بھائی بھی, آپ لوگ پلان کریں گے اور کوئی ECL میں نام وغیرہ اگر ڈالا گیا تو اس میں بھی آپ نے کہا کہ قانونی دیکھ لیں گے. عمران اور میرا اور ہماری دونوں کی بیگموں کا عمرے پہ جانے کا, بلکہ اس کے بشمول ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ ارادہ پرانا تھا. تو میرا اس سے سوال یہی تھا کہ یار وہ 2-3 مرتبہ رہ گیا تو اب کیا ارادہ ہے. تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اچھا کوئی ہمارا نام کوئی ECL یا کسی ایگزٹ کنٹرول لسٹ یا کسی اور لسٹ میں تو نہیں ہے. تو جس میں نے اس کو واضح کیا کہ کوئی ایسی قطران ہمارے سامنے اس وقت موجود نہیں ہے. اگر کوئی ایسی, جب بھی ہم نے ارادہ بنایا اور اپنی انڈیپینڈنٹ اور سویٹ ول پہ ہی ہم یہ ارادہ بنائیں گے. اور یہ واضح کر چکا ہے عمران کہ اس کو بہت سی اپرچونیٹیز تھیں پچھلے 1 سے 1.5 سال میں پاکستان سے باہر جانے کی. 2 مرتبہ گیا اور واپس آیا بھی ہے. تو وہ ایسا کوئی میری حالانکہ اور یہ میری ایڈوائس کے کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہ پاکستان واپس آیا. اس نے واضح بھی کیا کہ بھی پاکستان ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ اس نے ساری زندگی رہنا ہے, بسنا ہے. بلکہ میں آپ کو مزید بھی ایک انکشاف کر دوں کہ لوگ جو ہیں وہ جب اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں تو بدظن ہو کے یہ سوچتے ہیں کہ میں کہیں چلا جاؤں دور. لیکن عمران جو ہے جو بھی اس کی کوئی بچی کچھ سیونگ تھی اس نے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی پاکستان میں ہی جو ہے وہ مزید زمینیں جو ہے وہ خریدنا شروع کر دی ہیں. تو اس کا کوئی ارادہ نہیں یہاں سے جانے کا. اور جب ہم نے عمرے پہ انشاءاللہ جانا ہوا, ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں, اس میں کوشش کریں گے کہ پلان کر کے جو ہے وہ ہم عمرے پہ چکر لگا کے آ جائیں تھوڑے دن کے لیے. صاحب آپ یہ بتائیں کہ ریاض صاحب نے یہ بتایا کہ وہ کہاں پر تھے, کچے کے ڈاکوؤں کے پاس تھے یا کسی اور ادارے کے پاس؟ عمران نے مجھے سب بتایا ہوا ہے کہ وہ کہاں پہ تھا. اور اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ریاض کے جو اغوا کا مقدمہ ہے وہ اس کے والد صاحب کی مدعیت میں درج شدہ ہے, جس میں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں اس کے جو پہلے ذمہ دار ہیں ان کا نام بھی موجود ہے. اور ابھی اس مقدمے میں عمران ریاض نے جب مناسب وقت آیا تو ہم عمران ریاض کی اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے اگر ارادہ ہوا تو وہ کروائیں گے مجسٹریٹ کے سامنے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں فار دا ٹائم بینگ جو ہے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کیس دیٹ از پینڈنگ, اس کو ہم ہولڈ کر رہے ہیں. جب مناسب وقت آیا, اگر ہم نے ضرورت محسوس کی ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ عمران کی فیملی نے اور اس کے ارد گرد جتنے بھی جو اس کے کلوز لوگ ہیں انہوں نے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ یہ تفصیلات مناسب وقت پہ آپ کے سامنے آئیں گی. عمران ریاض صاحب اپنی صحافتی ذمہ داری اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے یا کوئی شک ہے؟ ابھی بھی آج اس کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریلیز ہو گئی ہے اور ایک کمپریہنسولی ہو گئی ہے. میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران ریاض جو ہے وہ اپنے اوپر ہی کوئی خود ساختہ پابندی جو ہے وہ نافذ کرنا چاہے کہ کتنی دیر اس نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. وہ ایک آزاد صحافی تھا, آزاد صحافی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب تک عمران ریاض کی صحت, تندرستی, سلامتی ایمان کے ساتھ رکھی ہوئی ہے اور آزاد صحافی ہی رہے گا. اب چونکہ اس کی پروسیس آف ریکوری جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹیمرنگ جو ہے بڑی سیریس ہو رہی تھی جس پہ اسپیچ تھراپی ہو رہی تھی. تو اسی وجہ سے ڈاکٹرز کی میڈیکل ایڈوائس کی بیسس پہ جو ہے وہ اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ میڈیا پہ ایک پریزنٹیبل طریقے سے جو ہے بولتا ہوا نظر آئے. اب جو ہی وہ روح صحت ہوا ہے اور بہتر ہوا ہے تو اب الحمدللہ رب العالمین آپ نے دیکھا ہے
کہ وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ابھی بھی میں نے بتایا کہ 10% جو ہے وہ لکنت کے ایشوز اس کو تھوڑے سے فیس ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہفتے 10 دن میں ہمیں امید ہے فردر جو اسپیچ تھراپی وہ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دور ہوں گے اور انشاءاللہ وہ لازمی طور پر انڈیپینڈنٹ آزادانہ طور پر اپنی صحافتی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھائیں گے. عمران ریاض کے خلاف 24 مقدموں میں سے کوئی ایسا مقدمہ دیکھا ہے جو در بدر جا کے عمران ریاض نے وہ پہلا صحافی ہے کہ عدالتوں میں جا کے اپنے سارے مقدمات کا عدالت میں سامنا کیا ہے اور بڑی ایمانداری سے بھرپور طریقے سے بڑی انٹیگریٹی اور آنیسٹی کے ساتھ اور پوری ڈگنیٹی کے ساتھ کیا ہے. عمران ریاض جو ہے وہ کسی بھی کنسیشن کا جو ہے متمنی نہ کبھی تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا. ہم نے عدالتوں میں ہی اپنے میرٹس کے زور پہ اور اپنے میرٹس کی جو سٹرینتھ ہے اس کی بیسس پہ آنریبلی جو ہے وہ اپنے سارے کیسز کو ڈیفینڈ کیا ہے. ابھی بھی ہمارے علم میں ہے کہ کچھ کیسز اس کے خلاف پینڈنگ ہیں. میں آپ کو یہ واضح بتا دوں ابھی بھی ہمارے علم میں ہے کہ کوئی اس کے خلاف کیسز پینڈنگ ہیں اور اگر ان کیسز میں کوئی بھی پروسیڈ کرتا ہے یا مناسب وقت آتا ہے تو ان کے بھی جو ہے وہ پروسیس آف انویسٹیگیشن ہم جوائن کریں گے. وہ پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز ہیں ان کو رہا کیا جائے. یاسمین راشد ہیں, ختیجہ شاہ ہیں, صنم جاوید ہیں, طیبہ راجہ ہیں اور اس کے علاوہ باقی تمام میل ممبرز کو بھی جو ہے وہ رہا کرنا چاہیے. اور یہ جو نظر بندیاں ہیں, اچانک سے لوگوں کا غائب ہو جانا اور بعد میں ان کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملنا, ایک جدید دور میں ایک ایٹمی ریاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. شکریہ. الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں آنے کو ہیں, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایک فیئر پروسیس جو ہے اس کے تھرو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا جائے اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے اور یہ براہ راست چونکہ ہیومن رائٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ آپ کے الیکٹورل رائٹس کے ساتھ بھی جو براہ راست کو ریلیٹڈ ہے, تو جتنے ایسے لوگ جو کہ سیاسی جماعتیں بلا تفریق الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ان کو کسی بھی طرح سے جو آپ نے پری پول ریگنگ جو ہے وہ میسو لیول پہ شروع کر رکھی ہے اس کو بھی بند کیا جائے اور ہیومن رائٹس جو ہیں پاکستان میں اس کو حکومتی سرپرستی جو ہے وہ ہونی چاہیے. پچھلے 1 سے 1.5 سال میں جو پاکستان میں ریاست کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جس لیول پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے اور پرٹیکولرلی جو مس یوز آف اتھارٹی اور ابیوز آف پروسیس آف لا کو سامنے رکھ کے کی جا رہی ہے, یہ ہمارے لیے ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ ہماری کیپیسٹی سے بہت آگے چلی گئی ہے. یہ ناقابل برداشت حد تک جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ہماری ریاست اور حکومت جو ہے وہ برائے مہربانی اس اپنی اپروچ کو ریکنسیڈر کرے. لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ ڈیو پروسیس آف لا ضرور دیا جائے. اگر کسی شخص پہ مقدمہ دائر کرنا ہی ٹھہرا تو اس کو قانون کے کٹہرے میں فیئر پروسیس یعنی کہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے فیئر پروسیکیوشن کے تحت جو ہے آپ لازمی پروسیکیوٹ کریں. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو سیاسی قیدی اور پھر جو گمنام لوگ جو اس کے جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ برائے مہربانی جو ہے وہ بند کیا جائے اور جتنی بھی ہیومن رائٹس وائلیشن حکومت کی طرف سے کی جاتی ہیں اس کو فی الفور بند کیا جائے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جتنے پولیٹیکل پرزنر ہیں ان کو ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ لازمی دیا جائے.